لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ اعلان کر دوں کہ انشاءاللہ اس مرتبہ یہ جو مجالس ہوں گی، انشاءاللہ آج کی مجلس کو لے کے 12 مجالس، ان کا ٹاپک ہوگا سیرت معصومین علیہ السلام. اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہر مجلس میں انگلش سیکشن میں بھی اور اردو سیکشن میں بھی ایک معصوم کا تذکرہ کریں، ان کی لائف کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے در سے ملنے والی خیرات کو اپنے لیے ذخیرہ دنیا بھی بنائیں اور ذخیرہ آخرت بھی بنائیں. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ظاہر ہے جو معصومین علیہ السلام ان کی تعداد ہے 14، لیکن مجالس کی تعداد ہے 12. تو اس لیے ہم 12 اماموں پر فوکس کریں گے، 12 اماموں پر فوکس کریں گے. وہ 12 امام جن کے سلسلے میں حضور کریم نے بار بار مسلمانوں کو متوجہ کیا، اور 200 سے زیادہ حدیثیں آج تک کتابوں میں موجود ہیں، اور ان 200 سے زیادہ حدیثوں کو نقل کرنے والے 34 کمپینینز ہیں، جنہوں نے واضح طور پر حضور کریم کی اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، نریٹ کیا ہے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضور کریم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے. لا یزال الدین عزیزا، لا یزال الاسلام عزیزا، اسلام باعزت رہے گا میرے ان 12 جانشینوں کے ذریعے سے. دیکھیں، اب یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ان 12 جانشینوں کو اپنے اعتبار سے پہچانیں، اور پہچاننے کے بعد ان سے محبت کریں، اور محبت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کریں. لیکن جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کے سلسلے میں ہماری 3 میجر ریسپانسبلٹیز ہیں جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے ثابت ہیں. ان کی معرفت، ریکگنیشن، اور اس کے بعد میں ان سے محبت، لو، اور 3rd نمبر پر ان کی اطاعت، ان کو فالو کرنا. یہ ہماری 3 ذمہ داریاں ہیں. اور ان تینوں کے حوالے سے میں ایک ایک جملہ عرض کر دوں تاکہ آپ کے لیے مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے. جہاں تک بات معرفت کی ہے، تو ان 12 اماموں کو اگر نہ پہچانا گیا تو وہ کیا ہوگا، وہ آپ میری زبان سے نہیں، حضور کے الفاظ میں سنیے. حضور کریم فرماتے ہیں: من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہو.
اگر کوئی شخص مر جائے اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو نہ پہچانے، اہل بیت علیہ السلام کی عظمت و جلالت سے اپنی کیپیسٹی کے مطابق آگاہی حاصل نہ کرے، تو روایتوں میں یہ ہے کہ وہ کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا روزہ دار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا حاجی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا زکوٰۃ دینے والا کیوں نہ ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ تو اس لیے ان شخصیتوں کا پہچاننا ہمارے اوپر فرض ہے، اور دوسری ہماری ذمہ داری ہے ان سے مودت۔ اور جب آپ نے مودت کا لفظ سنا تو ناممکن ہے کہ آپ کا ذہن قرآن مجید کے اس حکم کی طرف نہ پہنچا ہو جس میں اللہ نے فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو ان سے محبت کرنا یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے۔ اور جب آپ نے پہچان لیا اور محبت کر لی، دیکھیے پہچاننے کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے اور محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جب دماغ بھی ان کے ساتھ ہوگا، دل بھی ان کے ساتھ ہوگا، تو اعضاء و جوارح تو خود بخود ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ دماغ سے پہچاننے کا نام ہے معرفت، اور دل سے محبت کرنے کا نام ہے مودت، اور عمل سے ان کو فالو کرنے کا نام ہے اطاعت۔ یہ تین چیزیں ہیں اور یہ تینوں ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں کو اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں اچیو کرے۔ اب آئیے اس مسئلے کی طرف۔ دیکھیے یہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ حضور کریم اس دنیا سے گئے تو انہوں نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، اور انہوں نے یہ مسئلہ مسلمانوں کے اوپر چھوڑ دیا کہ تم چاہو تو مل جل کر محبت اور آشتی کے ساتھ کسی کو اپنا ذمہ دار مقرر کر لو، کسی کو اپنا لیڈر مقرر کر لو، اور چاہو تو قیامت تک ایک دوسرے کے خون کی ہولیاں کھیلتے رہو، اور اس کے باوجود بھی کسی قاعدے کے انسان تک نہ پہنچ سکو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظریہ رسول اللہ کی سب سے بڑی توہین ہے۔ اگر بات توہین رسالت کی ہو تو میں سمجھتا ہوں اس ویو پوائنٹ کو سب سے اوپر رکھا جانا چاہیے کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے اپنے بعد امت کے نگہبان کے سلسلے میں، امت کے پاسبان کے سلسلے میں، امت کے امام کے سلسلے میں نہ سوچا، نہ غور و فکر کیا، اور نہ کسی کو اپوائنٹ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی حضور کی توہین ہے۔ دیکھیں آپ کے گھر میں ایک مثال کے طور پر فرض کر لیجیے کہ آپ کے گھر میں ایک بلی ہو اور اس کو آپ ایز اے پیٹ اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ 4 دنوں کے لیے، 5 دنوں کے لیے کہیں جانا چاہیں، اگر آپ اس بلی کو بغیر کسی کے سپرد کیے ہوئے چلے جائیں اور کسی کو اپوائنٹ کیے بغیر چلے جائیں کہ اس کا خیال رکھنا، اور 4 دن 5 دن کے بعد آپ واپس آئیں اور وہ بلی بھوک اور پیاس سے مر جائے، تو پوری دنیا جتنے آپ کے جاننے والے ہوں گے سب آپ کو کرول کہیں گے، سب آپ کو ظالم کہیں گے، اور اگر اینیمل رائٹس والوں کو پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر فائن بھی کر دیں گے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ایک بلی کو بھی انسان، ایک کیٹ کو بھی انسان بغیر کسی کی ذمہ داری میں دیے ہوئے نہیں چھوڑتا۔ تو جب یہ عام انسانوں کا مزاج ہے تو وہ کہ جو رحمت للعالمین تھا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو اس امت کی اتنی فکر ہے کہ ہمیں تو ہر وقت خطرہ لگا رہتا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو اس امت کے چکر میں موت کے گھاٹ اتار دیں۔ وہ رسول کی جو انسانوں سے اتنی محبت کرتا تھا، اپنی امت سے اتنا پیار کرتا تھا کہ جب کسی گمراہ کو دیکھتے تھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب مرنے لگتا تھا،
وہ رسول جو رؤوف ہو، وہ رسول جو رحیم ہو، وہ رسول جو کریم ہو، وہ رسول کے جس نے اس امت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہو، وہ رسول دنیا سے یوں ہی چلا جائے اور اس امت کو یوں ہی صحرا میں بھٹکتا ہوا اور بہکتا ہوا چھوڑ کے چلا جائے، نہ کوئی ہادی مقرر کرے، نہ کوئی امام مقرر کرے، نہ کوئی ذمہ دار مقرر. میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کی سب سے بڑی توہین اگر اس پوائنٹ کو مان لیا جائے تو لیکن یہ بالکل بھی عقل کے خلاف بات ہے کہ رسول اللہ یوں ہی دنیا سے چلے گئے ہوں. تو رسول اللہ نے کسی کو معین کیا، اور جن کو رسول اللہ نے معین کیا ان کے سلسلے میں حدیثیں موجود ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور بھی دوسری تمام کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں. اور وہ مشہور حدیث یہ ہے کہ اسلام اس وقت تک باعزت رہے گا جب تک وہ ان 12 کے ہاتھوں میں رہے گا. ہمارے بعد ہمارے 12 جانشین ہوں گے اور وہ سب کے سب اسلام کے لیے عزت ہوں گے، اسلام کے لیے آنر ہوں گے. ماشاءاللہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 12 جانشین ہیں کون؟ وہ 12 جانشین ہیں کون؟ اب یہ مسلمانوں کی ستم ظریفی ہے کہ انہوں نے اپنے مین سورسز میں، اگرچہ مین سورسز میں بھی ان کے نام ہیں، لیکن جن کو سب سے امپورٹنٹ مانا جاتا ہے ان میں انفارچونیٹلی ان کے نام موجود نہیں. خیر یہ مسلمانوں کی بدبختی ہے اور یہ پولیٹیکل کرائسس جو رسول اللہ کے بعد پیش آئے ان کا رزلٹ ہے. وہ 12 جانشین کون ہیں؟ دیکھیے جو رسول اللہ اگرچہ نام ان کتابوں میں موجود نہیں ہے مگر کوالٹیز موجود ہیں، اور ایک کوالٹی کم سے کم موجود ہے، 2 کوالٹیز کم سے کم موجود ہے. ایک تو یہ کہ یہ سب کے سب اسلام کے لیے عزت ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ یہ سب کے سب اسلام کے ریپرزینٹیٹیو ہوں گے، اسلام کے ترجمان ہوں گے، جس کے لیے جو عربک میں ٹرم ہے وہ نقیب ہے. یہ سب کے سب اسلام کے نقیب ہوں گے. تو اب اس حدیث کو لے کے جو کہ بہرحال ایک بہت ہی اوتھینٹک حدیث ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، تمام مسلم کتابوں میں موجود ہے، تو اس مسئلے کو لے کے برابر یہ کوشچن اٹھتا رہتا ہے کہ بھائی یہ جو 12 جانشین جن کا رسول اللہ نے ذکر کیا وہ ہیں کون؟ تو اب یہ تعداد، یہ 12 کی تعداد مکمل کیسے کی جائے؟ یہ 12 ہیں کون؟ اس کا جواب سوائے ایک فرقے کے کسی اور فرقے کے پاس نہیں. جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں آپ تمام مسجدوں میں جائیے اور جانے کے بعد تمام مسجدوں کو چھوڑ دیجیے، جتنے مسلمان دنیا میں موجود ہیں آپ ہر مسلمان کے گھر جائیے، ان کا دروازہ جا کے کھٹکھٹائیے اور کہیے کہ بھائی یہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، دوسری تمام کتابوں میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہمارے 12 جانشین ہوں گے. یہ 12 جانشین کون ہیں؟ تو اب بڑا مسئلہ پڑ گیا. تو لوگوں نے اب دیکھیے جب انسان سیدھے راستے سے بھٹکتا ہے اور سیدھے راستے کو چھوڑتا ہے تو طرح طرح کی اس کے سامنے پرابلمز آتی ہیں. اب بڑی پرابلم میں پھنس کے مسلمان کریں تو کیا کریں؟ تو اب آخر میں یہ طے پایا کہ چندہ کیا جائے، چندہ کیا جائے. اب یہ کہ 4 ادھر سے لے لیے جائے جن کو خلفائے راشدہ کہا جاتا ہے. بنی امیہ میں جتنے تھے وہ ان کی تعداد ظاہر سی بات ہے تو 12، لیکن ان میں یزید جیسا فاسق و فاجر بھی موجود ہے، ولید جیسا شراب خور بھی موجود ہے، ہشام جیسا خونخوار بھی موجود ہے. تو ان کو کیا کیا جائے؟ تو یہ چندہ ان 4 کو لے لیا جائے اور پھر اس کے بعد میں بنو امیہ میں سے 2-4 کو لے لیا جائے اور پھر بنو عباس میں سے 2-4 کو لے لیا جائے اور اس طرح سے اس عدد کو پورا کر لیا جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے جو چیز ریئل نہیں ہوتی، جو چیز اوریجنل نہیں ہوتی، اس میں ہمیشہ اختلافات ہوتے ہیں. تو کسی مولوی نے کوئی لسٹ تیار کی، کسی مفتی نے کوئی لسٹ تیار کی، کوئی کہتا ہے یہ 12 ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہ 12 ہے. اور ہم مسلمانوں کے پاس جائیے جو جنرل پبلک ہے تم کو بتائیں گے کہ 12 کون ہے. تو دیکھیے اختلاف کا ہونا، مختلف نظریات کا ہونا، اس عالم کا نظریہ یہ ہے کہ یہ 12 ہے، اس عالم کا نظریہ یہ ہے کہ یہ 12 ہے، اس کا نظریہ یہ ہے، اس کا نظریہ وہ ہے. اختلاف کا ہونا یہ دلیل ہے
کہ اس سلسلے کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، قرآن کے سلسلے میں فرمایا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ قرآن اللہ کا نہیں غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں اختلافات ہوتے، لیکن شروع سے لے کے آخر تک آپ پورا قرآن پڑھیے، کہیں پہ آپ کو اختلاف دکھائی نہیں دے گا، کہیں پہ آپ کو کنٹرڈکشن دکھائی نہیں دے گا، کہیں پہ آپ کو ٹکراؤ دکھائی نہیں دے گا۔ تو ٹکراؤ کا ہونا، کنٹرڈکشن کا ہونا، اختلاف کا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سلسلے کا تعلق الہی نہیں ہے، اس سلسلے کا تعلق الہی نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف ایک سلسلہ ہے، ایک سلسلہ ہے کہ جہاں پر اختلاف نہیں ہے، جہاں پر آپ بچے سے پوچھئے تو وہ بھی 12 نام بتائے گا، جہاں پہ آپ نوجوان سے پوچھئے تو وہ بھی 12 نام بتائے گا، مرد سے پوچھئے 12 نام بتائے گا، عورت سے پوچھئے 12 نام بتائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جو 12 کی لسٹ بنائی جاتی ہے، خود ان میں آپس میں بڑا کنٹرڈکشن ہے، کوئی بزدلی میں مشہور ہے اور کوئی وحشت اور دہشت پھیلانے میں مشہور ہے، کوئی کنبہ پروری میں مشہور دکھائی دے رہا ہے، کوئی کھانے میں مشہور دکھائی دے رہا ہے، کوئی شراب پینے میں مشہور دکھائی دے رہا ہے۔ نہ ان کے کردار میں یگانگت دکھائی دے گی، نہ ان کے عادات و اطوار میں یکسانیت دکھائی دے گی۔ وہ جو 12 کی لسٹ بنائی جاتی ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی وہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، یہ ان 12 کا مزاج ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو 12 ہیں، ہمارے ہاں جو 12 ہیں، ان کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کے جو مبارک نام ہے ان میں سے ایک ہے بدیع۔ بدیع کا مطلب ہوتا ہے وہ کریٹر جو ہر چیز کو کریٹ کرے تو وہ کریشن یونیک ہو۔ اللہ بدیع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے یونیک پیدا کیا ہے۔ اب باقی چیزوں کو چھوڑ دیجئے، انسانوں کی مثال لے لیجئے۔ اس دنیا میں جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے آج تک کتنے انسان آ چکے ہوں گے؟ کسی کے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں، بلین سے زیادہ آج آبادی ہے، اور نہ جانے کتنے انسان آ چکے اور جا چکے۔ بلینز کی تعداد میں انسان آئے اور گئے، مگر اللہ کی قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ فنگر پرنٹس کسی کے نہیں ملتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ جو آپ کے انگوٹھے پہ نشان ہے، اس میں کتنی جگہ ہے، کتنا اسپیس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کا ایک جیسا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، یہ اللہ کی عظمت و جلالت کی دلیل ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مردوں کو زندہ نہیں کر سکیں گے، مر جائیں گے تو اللہ زندہ کیسے کرے گا، ہم ان کے سامنے اس مسئلے کو بھی ایکسپلین کر دینا چاہتے ہیں۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، مردوں کو زندہ کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہارے فنگر پرنٹس کو بھی اسی طرح سے پلٹائیں گے جس طرح وہ تھے۔ اللہ نے اس چیز کو اپنی قدرت کاملہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور ابھی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس کے مطابق ہے، اس پر آئی اسکیننگ ہوتے ہیں، آپ جائیں ایئرپورٹ وغیرہ پہ اس کو پتا چلا کہ آنکھوں میں بھی کچھ ایسا سسٹم ہے کہ جو یونیک ہے۔ اب آنکھ کتنی چھوٹی، اس میں جو چھوٹا سا حصہ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہر انسان کا یونیک ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت۔ تو ہمارے اعتبار سے جب ہم نے اللہ کی عظمت و جلالت کو دیکھا، ہم نے کہا سبحان اللہ، کیا تیری ذات ہے، تو کیسا امیکولیٹ ہے، تو کیسا خالق ہے، تو کیسا بدیع ہے کہ کروڑوں اور بلینز اور ہنڈریڈز آف بلینز انسان آئے مگر کسی کے فنگر پرنٹس نہیں ملے۔ ہم نے تو کہا سبحان اللہ، لیکن جو اللہ کے ماننے والے نہیں تھے انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہوئی، یہ تو اناڑی پن ہوا، یہ تو اناڑی پن ہوا۔ ایک مصور تصویر بنانے والا، آپ نے اس کو قلم اور کاغذ دیا
اور اس نے ڈرائنگ شروع کی اور تصویر بنانا شروع کیا. اب پتہ چلا کہ جتنی تصویریں بنا رہا ہے سب الگ, کوئی کسی سے میچ نہیں, کوئی کسی سے ملتی جلتی نہیں. تو یہ تو تصویر کے بنانے والے کا اناڑی پن ہوگا. تو ہم جس چیز پہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے اسی کے اوپر دہریوں نے اور ایتھیسٹ نے اور اللہ کے نہ ماننے والوں نے کوشچن مارک بنا دیا. پروردگار اب تو ہی بتا, ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کریں تو کیا کریں. ہم تو سبحان اللہ کر رہے تھے, مگر ہمارے سامنے تو ایسا اعتراض آ گیا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو آواز قدرت آئی, گھبراؤ نہیں, پوری کائنات کو ہم بنائیں گے مختلف, لیکن 14 شخصیتوں کو بنائیں گے اس طرح سے کہ ان کا پہلا بھی محمد ہوگا, بیچ کا بھی محمد ہوگا, آخر بھی محمد ہوگا. وہ ہوں گے تو 14, مگر دیکھنے والے جب دیکھیں گے تو سب یہی کہیں گے کہ یہ الگ الگ دکھائی ضرور دیتے ہیں, مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نور کے ایک ہی سانچے میں ڈھالے گئے. انداز بھی وہی ہے, کردار بھی وہی ہے, گفتار بھی وہی ہے, اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ بھی وہی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد یہ جو 14 اللہ نے بھیجے یہ سب ایک تھے. ان کے ہاں دوگانگت نہیں دکھائی دے گی, یگانگت دکھائی دے گی, بالکل یکسانیت, یکجہتی دکھائی دے گی. اور جہاں پہ یونٹی ہو, اتحاد. دیکھیے قرآن کریم, آپ دیکھیے قرآن کریم میں جب اللہ نے نور کا تذکرہ کیا ہے 50 مقامات پہ لفظ نور استعمال ہوا ہے. آپ اس پوائنٹ کو پتہ نہیں کبھی غور کیا کہ نہیں آپ نے, جہاں کہیں بھی اللہ نے نور کا لفظ استعمال کیا ہے ہر جگہ سنگولر فارم میں یوز کیا ہے. نور, اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. جہاں کہیں بھی نور کا لفظ, پورے نور کی جمع عربی زبان ہوتی انوار, لیکن اللہ نے کہیں پر بھی انوار کا لفظ استعمال نہیں کہ ہر جگہ نور کا لفظ استعمال کیا ہے. اور اسی کے برخلاف جو نور کا اپوزٹ کانسیپٹ ہے اس کا نام ہے عربی زبان میں ظلمت, ڈارکنس. پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ نے ڈارکنس کا لفظ استعمال کیا ہر جگہ پلورل فارم میں یوز کیا, کہیں پر بھی آپ کو سنگولر فارم میں نہیں استعمال کیا. کوئی راز تو ہوگا, کوئی سیکرٹ تو ہوگا. اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جہاں پر بات نورانیت کی ہوگی, جہاں پر بات حقانیت کی ہوگی, نور قرآن کریم میں سمبل کے طور پہ استعمال ہوا ہے حق کے لیے. حق ایک سے زیادہ کبھی نہیں ہو سکتا. جہاں بات حق کی ہوگی, جہاں بات نور کی ہوگی, وہاں ہمیشہ یگانگت ہوگی, وہاں ہمیشہ یونٹی ہوگی, وہاں ہمیشہ یکجہتی ہوگی. لیکن جہاں بات اندھیروں کی ہوگی, جہاں بات گمراہیوں کی ہوگی, تو گمراہیاں مختلف قسموں کی ہوتی ہیں. کفر کی گمراہی ہوتی ہے, شرک کی گمراہی ہوتی ہے, نفاق کی گمراہی ہوتی ہے, بغض و حسد کی گمراہی ہوتی ہے. گمراہیوں کی ہزاروں قسمیں ہو سکتی ہیں, لیکن ہدایت کی صرف اور صرف ایک قسم ہوگی, اور اس ایک قسم کا نام ہے نور برحق. اور اس نور کو اللہ نے جب 2 حصوں میں کیا تو ایک کا نام محمد رکھا اور دوسرے کا نام علی. چمن چمن کلی کلی, علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی, علی 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 علی, نعرہ حیدری حیدری, بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. شاعری کا زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے, لیکن جو تھوڑا سا وقت رہے گا اس میں میں آج مولا علی کا تذکرہ کر کے اور اس کے بعد میں ظاہر سی بات ہے مسائل, اور اس کے بعد میں آپ کی رحمت تمام. بسم اللہ. اور انشاءاللہ کل سے پھر تذکرہ آگے بڑھے گا, اور جو 11 ہمارے دوسرے ائمہ ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا. تو مولا علی کے سلسلے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے اور کوئی کیا بیان کر سکتا ہے. روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا حضور کریم کی خدمت میں, وہ کسی صحرا کا رہنے والا تھا, اور آنے کے بعد وہ پوچھتا ہے رسول اللہ سے کہ حضور کریم آپ کچھ صحابہ کرام کے نام بتا دیجئے جو آپ کو پسند ہو, تاکہ میں آپ کے دوستوں سے اور آپ کے کمپینین سے بھی کچھ آشنائی حاصل کر لوں.
تو حضور کریم نے صحابہ کا نام بیان کرنا شروع کیا. ان صحابی کا تذکرہ کیا, دوسرے صحابی کا تذکرہ کیا, سلمان کا تذکرہ کیا, ابو ذر کا تذکرہ کیا, مقداد و عمار کا تذکرہ کیا. رسول اللہ تذکرہ کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی موتا ہے رسول اللہ کی طرف اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, آپ نے سب کا تذکرہ کیا, علی کا تذکرہ نہیں کیا. تو حضور نے کہا, بھائی تو نے مجھ سے میرے کمپینینز کے بارے میں سوال کیا تھا. علی میرے کمپینین نہیں, علی از مائی اون سول. علی تو میری ذات کا نام ہے. تو نے مجھ سے میری ذات کے بارے میں نہیں, کمپینینز کے بارے میں سوال کیا. جب مولا علی کا تذکرہ ہو تو ظاہر سی بات ہے مولا علی کے سلسلے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے. رسول اللہ کی ذات جسے اللہ نے نفس سے نبی کہا ہے, اس کے بارے میں کوئی کیا بیان کر سکتا ہے. علی کی ولادت کعبہ, سبحان اللہ. اگر اس پوری کائنات میں بہترین جگہ دیکھی جائے تو اس بہترین جگہ کا نام کیا ہے؟ کعبہ. اور علی کی شہادت کہاں ہوئی, کس مہینے میں ہوئی؟ اس زمین کے اوپر بہترین جگہوں کو اگر آپ تلاش کیجئے تو مسجد کہا جائے گا. اور ان تمام مہینوں میں جو بہترین مہینہ ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ رمضان المبارک. اور اس رمضان المبارک میں جو بہترین نائٹ ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ لیلۃ القدر. تو علی کی شہادت کب ہوئی ہے؟ اور اس بہترین نائٹ میں جو بہترین وقت ہے وہ کون سا وقت ہے؟ فجر. اور فجر کے وقت جو بہترین عمل تصور کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. اور نماز میں جو بہترین پوزیشن تصور کی جا سکتی ہے مولا علی کے سلسلے میں حضور کریم کی مشہور حدیث ہے, النظر الی وجہ علی عبادہ. سبحان اللہ. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور دیکھیں اس حدیث کو جو نقل کیا ہے, جو ہم تک پہنچایا ہے, وہ بی بی عائشہ نے پہنچایا ہے. وہ کہتی کہ ایک دن ہمارے گھر میں مولا علی تشریف فرما تھے, اور ظاہر سی بات ہے حضور کریم بھی تھے اور بہت سے دوسرے کمپینینز بھی تھے. وہ کہتی ہے کہ میں یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گئی کہ میرے پدر بزرگوار مسلسل علی کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں. جب نشست ختم ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جان, آپ مسلسل علی کے چہرے کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو فرمایا کہ بیٹی کیا تجھے نہیں پتا, النظر الی وجہ علی عبادہ, میں علی کے چہرے کو نہیں اللہ کی عبادت کر رہا تھا. تو علی اس ذات کا نام ہے جس کے چہرے کو دیکھنا صحابہ کرام کی عبادت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب صحابہ کرام کی عبادت چہرے کو دیکھنا ہے تو اس کی ذات کیا رہی ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ ہمارا لاکھوں سلام حضور کریم پر, انہوں نے سب کچھ سوچا اور قیامت تک کا انتظام کیا. اللہ کے رسول جانتے تھے کہ علی ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے, ہر انسان کو مرنا ہے سوائے اللہ کی ذات کے. تو اے اللہ کے رسول, جب علی اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو اس عبادت کا ثواب بعد کی نسلوں کو کیسے حاصل ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا اس کا انتظام میں کیے دیتا ہوں, نو پرابلم. ذکر علی عبادہ, جو علی کو دیکھ نہیں سکتے علی کا ذکر کریں گے تو عبادت ہوگی. علی کی بادشاہی ہے, علی اس میں الہی ہے, ہر میزان میں تولا, زباں کے ساتھ دل بولا. علی مولا, علی مولا, میرا مولا, میرا مولا, علی مولا, علی مولا, زمین بولی, فلک بولا, علی مولا, علی مولا, نبی بولا, وسیع میرا, علی مولا, علی مولا. زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم
کا انتظام تو آپ نے فرما دیا، لیکن زمانہ بڑا خراب ہوگا، صورتحال بڑی نازک ہوگی، ایسے حالات بھی کبھی کبھی فراہم کر دیے جائیں گے، ایسے حالات بھی کریٹ کر دیے جائیں گے کہ جب علی کا تذکرہ کرنا پاسبل نہیں ہوگا، زبانیں کاٹی جائیں گی۔ تو ہر انسان بھی سمے تو مار تو نہیں ہو سکتا، علی کی تذکرہ کرنے پہ گھروں کو جلایا جائے گا، بچوں کے گلے کاٹے جائیں گے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ اور ہر حالت میں تذکرہ علی نہیں ہو سکتا، تو کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کا بھی انتظام۔ حب علی عبادہ، علی کی محبت بھی عبادت ہے، اپنے دل کو علی کی محبت سے سجا لو، زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت پروردگار میں گزرتا رہے گا۔ مولا علی کے سلسلے میں بات ظاہر سی بات ہے، کس کی مجال کہ کوئی تذکرہ علی کر سکے، کس کی مجال کہ وہ ذکر علی کا حق ادا کر سکے، امپوسیبل۔ پوری زندگی انسان ذکر علی کرتا رہے، ناممکن۔ جب حضور نے فرما دیا کہ اگر پوری کائنات کاغذ بن جائے اور تمام جن و انس مل کے علی کے فضائل کو لکھنا چاہے، تمام دریا روشنائی بن جائے، تب بھی علی کے فضائل و کمالات کا احسان نہیں کر سکتے، تو ایک مجلس میں اور 10 مجلس میں اور 100 مجلسوں میں علی کے فضائل و کمالات کو کما حق بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بات کو سمیٹتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، اللہ نے قرآن کریم میں 3 آیتوں میں فضیلت کے اسٹینڈرڈ اور کرائیٹیریا کو معین کیا ہے۔ 3 کوالٹیز قرآن میں ایسی اللہ نے بیان کی ہیں جو فضیلت کا معیار ہے۔ ایک ہے علم، اللہ نے فرمایا لا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، کم علم اور زیادہ علم والے برابر نہیں ہو سکتے، جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اسی کے اعتبار سے افضل ہوگا۔ اور دوسرا معیار جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا، دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے دلیل دیجئے، قرآن سے دلیل دیجئے، تو یہ آپ آیتیں یاد کر لیجئے، اور جہاں کہیں بھی اس مسئلے میں بحث ہو آپ ان آیتوں کو پڑھ دیجئے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری چیز جس کو اللہ نے معیار فضیلت قرار دیا ہے وہ ہے جہاد۔ اللہ نے فرمایا فضل اللہ المجاہدین علی القائدین درجہ، اللہ نے مجاہدوں کو غیر مجاہدوں کے اوپر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور تیسرا معیار فضیلت جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ ہے تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ آپ قرآن کے انہی تینوں کرائیٹیریا کو لے لیجئے، انہی تینوں اسٹینڈرڈز کو لے لیجئے، اور تمام مسلمانوں کو، تمام رسول اللہ کے ساتھیوں کو انہی تینوں کسوٹی کے اوپر تولتے جائیے، جو ہر میدان میں سب سے اوپر ہو اس کو اپنا لیجئے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ علم فضیلت کا معیار، کون ہے جو علی سے بڑا عالم ہو؟ کون ہے جو علی سے بڑا عالم ہو؟ جہاد فضیلت کا معیار، کون ہے جو علی سے بڑا مجاہد ہو؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ اب وقت نہیں، لہذا میں ان کی تفصیل بیان کرتا۔ کون ہے کہ تقوی کے میدان میں علی سے اوپر ہو؟ دیکھیے دنیا کا کمال کیا ہے؟ دنیا کا کمال یہ ہے کہ دنیا مسلمان بن جائے، اور مسلمانوں کا کمال کیا ہے کہ وہ صاحب ایمان بن جائیں، اور صاحبان ایمان کا کمال کیا ہے کہ وہ متقی بن جائیں۔ اور علی اس ذات کا نام ہے جو متقی نہیں، امام المتقین ہے۔ اب آپ سوچئے کہ علی کی عظمت و جلالت کیا ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے علی امام المتقین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر ہمیں اپنے آپ کو علی کی ولایت کے دائرے میں لانا ہے، اگر ہمیں اپنے آپ کو علی کے مولائیوں میں شامل کرنا ہے، اگر ہمیں اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنا ہے علی جن کے امام ہیں اور جن کا امام اللہ نے علی کو بنایا ہے، جو علی کی امامت پر فخر کر سکتے ہیں، جن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں
کہ ہم کو دنیا کی کوئی فکر نہیں، ہمارا امام علی جیسا افضل انسان ہے۔ اگر ہم اس لیول تک پہنچنا چاہتے ہیں تو سوائے تقوی پروردگار کے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اس لیے کہ علی امام المتقین ہیں، علی متقین کے امام ہیں۔ تو ہر شیعہ علی کو، ہر علی کے چاہنے والے کو، ہر علی کے عاشق کو یہ فرض بنتا ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو متقی بنائے تاکہ علی کی امامت سے شرفیاب ہو سکے۔ علی کی امامت سے شرفیاب ہونے کے لیے تقوی پروردگار بنیادی شرط ہے۔ میزان محترم، یہ علی کے فضائل و کمالات اور کردار کے اعتبار سے دیکھیے، عظمت و جلالت کے اعتبار سے دیکھیے، بے مثال ذات۔ علی کے سلسلے میں ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس کے اندر کنٹرڈکٹری کوالٹیز جمع ہیں۔ بسم اللہ۔ ایک انسان عام طور پہ جو بہت بڑا بہادر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ رحم دل نہیں ہوتا، جو بہت بڑا عالم ہوتا ہے وہ تلوار کا دھنی نہیں ہوتا، لیکن علی کی ذات وہ ہے کہ تمام کنٹرڈکٹری کوالٹیز ایک ساتھ علی کی ذات کے اندر جمع دکھائی دیتی ہیں۔ کل ایمان نعرہ حیدری۔ اسی لیے ہسٹورینز کہتے ہیں کہ علی کوئی عام انسان نہیں، اپنے رسول کو اللہ نے دو عظیم معجزے دیے، ایک معجزے کا نام ہے قرآن اور دوسرے معجزے کا نام ہے علی۔ یا یوں کہا جائے کہ حقیقت میں اللہ نے حضور کو ایک ہی معجزہ دیا، اس معجزے کی دو شکلیں ہیں، ایک صامت ہے ایک ناطق ہے۔ جب وہ شکل صامت ہوتی ہے تو قرآن کہا جاتا ہے، جب وہ شکل ناطق ہوتی ہے تو علی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ علی کی یتیم نوازی دیکھیے، علی کی غریب پروری دیکھیے، سبحان اللہ۔ تاریخ بھری ہوئی ہے علی کے کردار سے۔ علی کے کردار کو پڑھ کے، علی کی حیات طیبہ کو پڑھ کے نہ جانے کتنے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں۔ تو علی اس شخصیت کا نام ہے جو اسلام کی عزت ہے، علی اس شخصیت کا نام ہے جو اسلام کی شوکت ہے، علی اس شخصیت کا نام ہے جو اسلام کی شان ہے، علی اس شخصیت کا نام ہے جو اسلام کی آن بان ہے، علی اس شخصیت کا نام ہے جو اللہ کا چراغ ہے، علی اس شخصیت کا نام ہے جو اندھیروں میں اللہ کا چمکتا ہوا نور ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور علی کے چاہنے والوں کو بھی علی مرتضیٰ کی حیات طیبہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے زمانے میں علی مرتضیٰ کی فضیلتوں کو دنیا کے سامنے عملی طور پر پیش کرنا چاہیے۔ دیکھیں آج صورتحال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ علی سب سے بڑے عالم تھے، تو آج کے زمانے میں صورتحال یہ ہے کہ لوگ ہماری باتوں پر اعتبار نہیں کرتے، ہمارے ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ آپ کسی کالج میں جائیے، یونیورسٹی میں جائیے، کسی ایجوکیشنل انوائرمنٹ میں جائیے، کوئی پڑھے لکھے اور اکیڈمک ماحول میں جائیے اور وہاں کے اوپر آپ بات کیجئے، ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں جو سب سے بڑا عالم تھا، ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں جو سب سے بڑا اسکالر تھا۔ وہ جو سامنے والے ہوں گے کہیں گے کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا پتہ تو ہمیں آپ کے کوالیفیکیشنز کو دیکھ کر چلے گا۔ اگر آپ ایسے علی کے ماننے والے ہیں جو سب سے بڑا عالم تھا، جو ایجوکیشن میں سب سے اوپر تھا، خود آپ کہاں ہیں؟ یہ ایک کوشچن ہے جو دنیا ہم سے کرتی ہے آج کے زمانے میں۔ تو ہمارے بچوں کو، ہماری قوم کے جوانوں کو اس کوشچن کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔ بس یہی آج کی مجلس کا میسج۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اگر آپ خالی نعرے لگاتے رہے یا علی کرتے رہے، یہ سب عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کی نظر میں اس کی وہ ویلیو نہیں ہے جو عملی اعتبار سے پریکٹیکلی علی کے کردار کو اور علی کی شخصیت کو دنیا کے سامنے پیش کر دینے کی حیثیت ہے۔ تو ہر محب کی ذمہ داری ہے، ہر عاشق علی کا فرض ہے کہ وہ علی مرتضیٰ کے کردار کو عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کرے، علی کی عظمت و جلالت کو عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کرے۔
اور اپنے کردار کو اتنا اوپر اٹھا لے کہ جب لوگ ہم کو دیکھیں تو ہمیں کہنا نہ پڑے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، ہم کو دیکھیں اور علی پہ درود و سلام بھیجیں. ایک صلوات پڑھیں محمد فیضان محترم. آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ اور ہم اور آپ رسول اللہ کے نواسے علی مرتضیٰ کی گود کے پالے حسین غریب کی شہادت منانے کے لیے، غم منانے کے لیے، یاد منانے کے لیے اس مقام پر جمع ہوئے ہیں. اور اگر آپ واقعہ کربلا پر غور کیجئے کہ جو کربلا کا واقعہ ہے ان بورڈر سینس، اس کے پہلے شہید کا نام ہے مسلم ابن عقیل. لہذا ہم آج کی مجلس میں حضرت مسلم کا تذکرہ بہت ہی مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض کریں گے. عزیزان محترم، مسلم کی عظمت و جلالت کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ یہ نام کے مسلم نہیں، حقیقت میں کام کے مسلم تھے. اور جب انسان کام کا مسلم ہوتا ہے تو حسین کہتے ہیں کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں اپنا نمائندہ بنا کر کہ جو میرا بھروسے مند ہے، جو میرا بھائی ہے اور جس کی بات میری بات ہے. ان الفاظ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کو ایک خط دیا کوفے والوں کے نام، جو آلریڈی امام حسین کو 12,000 لیٹرز بھیج چکے تھے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کوفے والوں کی سنسیئرٹی اور کوفے والوں کی سچویشن. جناب مسلم اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے کوفے پہنچے، اور تاریخ کہتی ہے کہ کوفے پہنچنے کے بعد 18,000 کوفیوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور چاروں طرف مسلم مسلم حسین حسین کے نعرے تھے. جناب مسلم نے آقا حسین کو خط لکھ دیا کہ مولا آپ تشریف لائیے، کوفے کے حالات بالکل سازگار ہیں. ابھی تک کوفے کا گورنر نعمان تھا، لیکن جو بنو امیہ کے خیرخواہ تھے انہوں نے یزید کو صورتحال سے آگاہ کیا، تو یزید نے زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا. عبید اللہ ابن زیاد بڑا ہی ظالم و جابر تھا. کوفے میں آتے ہی کوفے کا ماحول بدل گیا. دیکھیے ہم اپنی مجلسوں میں بار بار اسی لیے اس بات پر زور ڈالتے ہیں کہ ہمیں صرف زبان سے محب اہل بیت نہیں، دل سے محب اہل بیت ہونا چاہیے، عمل سے محب اہل بیت ہونا چاہیے. جب صرف زبانی محبت ہوتی ہے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ بک جایا کرتی ہے، بہت آسانی کے ساتھ پھسل جایا کرتی ہے. لیکن جب معرفت کے ساتھ محبت ہوتی ہے، دل بھی ساتھ ہوتا ہے، عقل بھی ساتھ ہوتی ہے، اعضاء و جوارح بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو کوئی حبیب بنتا ہے، کوئی مسلم ابن عسجہ بنتا ہے، شہداء کربلا کی فہرست سامنے آتی ہے. لیکن جب زبانی محبت ہوتی ہے تو کوفے والوں کا کردار سامنے آتا ہے کہ زبان پر حسین حسین تھا، مگر جیسے ہی حالات بدلے وہ 180 ڈگری چینج ہو گئے. ابھی تک مسلم کے ہاتھ پہ بیعت تھی اور اچانک جناب مسلم کو دھوکہ دے دیا، دغا دے دیا، مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. مزان محترم، مسلم کے مسائل بڑے دردناک ہیں اور مسلم کے واقعات بڑے تفصیل کے ساتھ تاریخوں میں موجود ہیں. میں بہت مختصر طور پر صرف 2-3 پوائنٹ عرض کر کے آج آپ کی زحمت کو تمام کر دینا چاہتا ہوں. ارباب عزا صورتحال یہ ہو گئی کہ جناب مسلم تنہا ہو گئے، اور تاریخ کہتی ہے کہ کوفے کی گلیوں میں شب کے سناٹے میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا حسین کا سفیر. آخر کار ایک دروازے پر کھڑی ایک عورت پہ نظر پڑی. جناب مسلم اس خاتون کے پاس گئے اور جاننے کے بعد کہتے ہیں مومنہ میں پیاسا ہوں. مسلم کی شہادت آقا حسین کی شہادت کی ترجمان ہے. وہ تمام مصیبتیں جو کربلا میں دکھائی دیتی ہیں اس سے ملتی جلتی مصیبتیں جناب مسلم کی زندگی میں بھی نظر آتی ہیں. میں پیاسا ہوں، اے کاش پانی مل جاتا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ مومنہ گھر کے اندر گئی، پانی کا جام لے آئی، جناب مسلم نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد دروازے پہ بیٹھ گئے. وہ مومنہ آئی
اور آنے کے بعد کہا کہ اے بندے خدا تو ابھی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے, تجھے نہیں معلوم کہ کوفے کے حالات کتنے ناسازگار ہیں؟ رات کے اندھیرے میں کسی مرد کا کسی عورت کے دروازے پر بیٹھنا اس طرح سے مناسب نہیں ہے. جناب مسلم تڑپ گئے اور تڑپ کے ایک جملہ کہا, اے مومنہ ارے تو بار بار کہہ رہی ہے میں چلا جاؤں, لیکن مومنہ انصاف سے بتا ارے وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو. بس ارباب عزا وہ مومنہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی. جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں ان کا دل نرم ہوتا ہے. جیسے اس نے یہ سنا کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہے, کہا اے بندے خدا تو کون ہے کہ اس پورے بھرے شہر میں تیرا کوئی گھر نہیں ہے, تیرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, تیرا کوئی جاننے والا نہیں ہے. کہا کہ اے مومنہ مختصر لفظوں میں یوں سمجھ لے کہ اگر تو نے مسلم ابن عقیل کا نام سنا ہو, صفیر حسینی کا نام سنا ہو, وہ میں ہی ہوں. بس ارباب عزا اس نے اپنا دروازہ کھولا, اے میرے سید و سردار آپ میرے گھر میں تشریف لے آئیے, یہ آپ کا گھر ہے, یہ میرا گھر نہیں ہے. بس ارباب عزا واقعات تفصیل ہے, میں بات کو مختصر اس طرح سے کر رہا ہوں کہ وہ وقت بھی آیا کہ جناب مسلم طوا کے گھر سے باہر آئے اور جنگ کا سلسلہ شروع ہوا. جناب مسلم اکیلے تھے, 1000 فوج تھی. اللہ کا یہ شیر, علی مرتضیٰ کا یہ لخت جگر مسلم ابن عقیل اس طرح سے مصروف جہاد تھا کہ وہ 1000 کا لشکر بھیڑوں اور بکریوں کے گلوں کی طرح سے بھٹک رہا تھا اور ادھر ادھر بھاگ رہا تھا, اور علی کا شیر میدان جنگ میں داد شجاعت دے رہا تھا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو فوج کا سپہ سالار تھا اس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ 1000 کا لشکر کافی نہیں, 1000 کا لشکر اور بھیج. 1000 کا لشکر اس نے بھیجا تو, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جب ایک حسین کے ساتھی سے جہاد کرنے میں, جنگ کرنے میں تمہاری یہ صورتحال ہے تو کربلا میں کیا ہوگا. بس عزیزان محترم تاریخ کہتی ہے کہ جنگ ہوتی رہی, عقیل کا شیر آگے بڑھتا رہا اور دشمنوں کو واصل جہنم کرتا رہا, یہاں تک نوبت آئی کہ ظلم نے اپنی تاریخ پھر دہرائی. مکر و فریب, ہیلا اور مکاری. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک گڑھا کھودا گیا اور گڑھا کھودنے کے بعد اس کو خشو خاشاک سے بند کر دیا گیا تاکہ مسلم ابن عقیل اس گڑھے میں گر جائیں. بس ارباب عزا مسلم ہے, حملہ کر رہے ہیں, ظالم ہے, تیر چلا رہے ہیں, خنجر تیر چلا رہے ہیں, نیزے پھینک رہے ہیں, بھالے پھینک رہے ہیں, کچھ شقی چھتوں پر چڑھے ہوئے آگ برسا رہے ہیں, مگر عقیل کا لال داد شجاعت دیتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور جب اس گڑھے کے قریب پہنچے پیر پھسلا اور اس میں گر گئے. بس ارباب عزا دشمنوں نے اسیر کر لیا, دشمنوں نے قیدی بنا لیا اور جناب مسلم کو لے کے دربار کی طرف چلے. اب یہاں پر ارباب عزا روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے بعد میں ہمارے امام سے کہا واقعہ کربلا کے بعد کہ مولا میں نے آپ کے گھرانے کے 2 بزرگواروں کو ابن زیاد کے دربار میں جاتے ہوئے دیکھا, ایک مسلم ابن عقیل اور ایک سید سجاد, مگر دونوں کے دربار میں جانے کا انداز بالکل مختلف تھا. جب مسلم دربار میں داخل ہوئے ہیں تو اگرچہ سر سے پیر تک زخمی سے لہو لوہان تھے, مگر سر اٹھا کر دربار میں داخل ہوئے. لیکن جب سید سجاد دربار میں داخل ہو رہے تھے تو سر جھکا کر دربار میں داخل ہو رہے تھے. امام نے فرمایا اے بھائی ارے تو نے ہمارے زخموں کو تازہ کر دیا. ارے مسلم جب دربار میں داخل ہو رہے تھے یکو تنہا تھے, مگر ہائے جب سید سجاد دربار میں داخل ہو رہے تھے ساتھ میں مائیں اور بہنیں تھی, بے مقنو چادر پھوپھیاں تھی. بس ارباب عزا جزاکم ربکم خیر الجزا. اور آخر کار وہ مرحلہ بھی آیا کہ مسلم ابن عقیل کو دار الامارہ کی چھت پر لے جا کر شہید کر دیا گیا اور لاش کو دار الامارہ سے نیچے پھینک دیا گیا. ادھر علم امامت سے امام حسین کو پتا چل گیا. امام حسین راہ کوفہ میں ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں, اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں اے میرے چاہنے والوں ذرا کوفے کے راستے پہ اپنی نظریں جمائے رکھنا, میرا دل مضطرب ہو رہا ہے, کوئی مل جائے تو لے کے آؤ, میں اپنے بھائی مسلم کی خیریت معلوم کرنا چاہتا ہوں.
जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। थोड़ी देर के बाद एक शख्स कूफे की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, चाहने वाले उसको लेके आए। इमाम ने पूछा, ए भाई बता मेरे भाई मुस्लिम की खैर तो है? कहा आका बस मुख्तसर लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि जब मैं कूफे से निकला था तो मुस्लिम के पैरों में रस्सियां बंधी हुई थी और लाश को कूफे की गलियों में खींचा जा रहा था। बस अरबाब अज़ा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और फौरन बहन ज़ैनब के खेमे में आए और आने के बाद कहते हैं, मेरी बहन ज़ैनब मुस्लिम की बच्ची हमीदा को बुला ले आओ। बस अरबाब अज़ा हमीदा आई, इमाम हुसैन ने अपने जानू पे बिठाया, सर पे दस्ते शफकत फेरना शुरू किया, कानों में गोशवारे पहनाए। बच्ची खानदान रिसालत की बच्ची थी। एक मर्तबा नजरें उठा के देखती है और कहती है, चचा जान आप तो हमेशा प्यार किया करते हैं मगर आज आपके प्यार करने का अंदाज बदला हुआ है। आप वैसे मोहब्बत फरमा रहे हैं जैसे यतीमों के साथ मोहब्बत की जाती है, जैसे यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है। जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ूं, आका हुसैन सर पे दस्ते शफकत भी फेरिए, कानों में गोशवारे भी पहनाइए, मगर जरा सा तवज्जो दीजिए कहीं सकीना न देख ले। ए आका हुसैन आज मुस्लिम की बच्ची के साथ ये मोहब्बत, मगर हाय करबला का मैदान आपकी शहादत के बाद आपकी यतीमा होगी, कानों से गोशवारे छीने जा रहे होंगे, लबें फट रही होंगी, खून बह रहा होगा, कुर्ते के दामन में आग लगी होगी, बच्ची तड़प रही होगी, मगर कोई तमाचे मार रहा होगा, कोई ताजियाने चुबो रहा होगा, बच्ची तड़प तड़प के फरियाद कर रही होगी, वाह मुहम्मदा वाह हुसैना वसयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़क़ क़ज़ाइहि व तस्लीमुन लिअम्रिहि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। खुदा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमारे इस मजलिस से अज़ा कबूल फरमा। खुदा तुझे वास्ता है तमाम अज़ादारान सय्यदुश शुहदा, हमारी तमाम बहनें तमाम माएँ जो इस मजलिस हुसैनी में तशरीफ़ लाए हैं, तशरीफ़ लाएंगे दीनी दुनियावी तमाम हाजात को पूरा फरमा, इन्हें हर तरह की आफत व बला से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। खुदा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का दुनिया में जहाँ जहाँ अली के चाहने वाले मौजूद हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद के मानने वाले मौजूद हैं, अज़ादारान सय्यदुश शुहदा मौजूद हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू आल औलाद की हिफाजत फरमा। खुदाया हमारे नासों को इस काबिल बना तो रुमाल फातिमतुज़ ज़हरा में जगह पा सके। खुदा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमारी तमाम कौम को शुहदाए करबला से सबक हासिल करके शुहदाए करबला के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से सरफराज होने की तौफीक अता फरमा। तमाम बीमारों को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा, तमाम मक़रूज़ों का क़र्ज़ा अदा फरमा, तमाम परेशान हाल मुमिनीन की परेशानियों को दूर फरमा। खुदाया जो साहिबान औलाद हैं उनको बेहतर तौर पर अपनी औलाद की तरबियत की तौफीक अता फरमा, और जिनको तूने अब तक नेमत औलाद से सरफराज नहीं फरमाया मोहम्मद व आले मोहम्मद के तुफ़ैल में उनको नेक आशिक़ आले मोहम्मद औलाद से सरफराज फरमा। खुदा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मुंजी बशरियत हमारे आखिरी इमाम और अपने आखिरी हुज्जत के ज़हूर पुरनूर में ताजील फरमा, और हम सबको उनके बेहतरीन आवान व अंसार में शुमार फरमा। कर रहे हैं ये दुआ ज़ेरे अलम सरवर हिलाल, ऐ खुदा ये गम बफ़ैज़े पंजतन जिंदा रहे, ऐ अज़ादारे हुसैनी ये चलन जिंदा रहे, हाज़ा खाने सजाने